بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے تمام احباب عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ محترم سامعین و ناظرین، جیسا کہ ہم 2 دن سے شب برات کے حوالے سے آپ کے سامنے ویڈیوز اور وظائف اور اس کے حوالے سے جو اعمال ہیں وہ پیش کر رہے ہیں، ایک عمل ہے شب برات کے حوالے سے جسے ہم غسل شفا یا روحانی غسل کا نام دیتے ہیں۔ عام طور پر لوگ بیری کے پتے توڑ کر جا کر غسل کرتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت میں اگر آپ جائیں تو اس کا فائدہ بھی بہت ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب آپ یہ سنیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بیری کے پتوں کا غسل میں کتنا فائدہ ہے اور اس کا روحانی غسل کس طرح سے ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے آج آپ کو میں بتاتا ہوں طریقہ۔ آپ نے لازمی یہ شب برات کی رات عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کے اوپر جو سائے کا مسئلہ ہے، آسیب کا مسئلہ ہے اور جنات کا مسئلہ ہے، یہ 3 قسم کے مریض، آسیب اور سائے کا مریض کہ جس کو چڑچڑاپن ہے، غصہ ہے، کندھوں پہ وزن ہے، جسم پہ بوجھ ہے، اس حوالے سے یہ بہترین عمل بھی ہوگا اور بہترین غسل شفا بھی ہوگا۔ اس کا طریقہ یہ ہے، شب برات کی رات میں آپ نے بیری کے پتے منگوا لینے ہیں۔ بے شک عصر کے وقت آپ پتے منگوا لیں۔ 21 عدد آپ نے پتے لینے ہیں، بیری کے تازہ پتے ہوں، پتا کوئی ٹوٹا ہوا نہ ہو، سبز پتے ہوں۔ تو ان پتوں کو اچھی طرح آپ نے پہلے دھو لینا ہے، صاف کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان بیری کے 21 عدد پتوں کے اوپر جس مریض کو نہلانا ہے اور غسل شفا کروانا ہے، روحانی غسل دینا ہے، تو اس مریض کا نام اور اس کی والدہ کا نام اس پتے پہ لازمی لکھنا ہے۔ 21 پتے ہوں گے تو 21 مرتبہ نام ان پتوں کے اوپر لکھا جائے گا۔ اس کے بعد ایک بڑا پتیلا آپ پانی کا لیں اور اس کے اندر ان پتوں کو ڈال کے پانی بھر کے آگ کے اوپر رکھ دیں۔ اچھی طرح سے ان کو ابال لینا ہے۔ اتنی دیر ابالیں کہ جو نام اوپر پتوں پہ لکھا ہوا ہے مریض کا، وہ نام اتر جائے اور پانی کے اندر حل ہو جائے۔ پانی کو اتارنے کے بعد آپ ٹھنڈا تھوڑا سا کریں اور پانی کو چھان لیں، پتے سائڈ پہ نکال کے ان کو دھوپ کے اوپر رکھ دیں، ان کو خشک کر دینا ہے۔ اب جو پانی آپ نے تیار کیا ہے بیری کے پتوں کا اور اس کے اوپر مریض کا نام بھی لکھا ہوا ہے، اب اس پانی کو ذرا سنبھال کے رکھیں۔ بعد نماز مغرب بھی کر سکتے ہیں غسل، بعد نماز عشاء، یعنی صبح تہجد کے وقت، صبح صادق سے پہلے آپ نے یہ غسل کر لینا ہے۔ اور اس غسل کرنے کے اندر بعض احباب کا یہ بھی سوال ہوتا ہے، تعویذ کا غسل ہے یا پانی بیری کے پتوں والا پانی ہے تو اس کو نالی یا گٹر وغیرہ میں پھینک سکتے ہیں یا نہیں؟ تو یاد رکھیں یہ ایک علاج ہے اور روحانی غسل ہے، غسل شفا ہے، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ آپ غسل خانے میں نہا لیں، باہر نہا لیں، سائڈ پہ نہا لیں، چھت پہ نہا لیں، کوئی مسئلہ اس میں نہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ جو پتے آپ نے نکال کے دھوپ پہ رکھ دیے ہوئے ہیں، اگلے دن ان کو اچھی طرح خشک کر لیں۔ خشک کرنے کے بعد ان پتوں کو مریض کے ہاتھ سے جلا دینا ہے۔ اپنے چولہے پہ جلا دیں، باہر جا کر جلا دیں، کسی گھر میں جلا دیں، ویران جگہ پہ جلا دیں، قبرستان کی طرف جا کے جلا دیں، اور جو اس کی راکھ ہوگی، اس کی راکھ کو جا کے آپ نے پانی کے اندر، چلتے پانی میں، یعنی سمندر ہو، نہر ہو، دریا ہو، جو بھی آپ کے قریب پانی چل رہا ہے، کوئی چشمہ وغیرہ ہے، اس کی راکھ کو وہاں جا کے ڈال دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کا فائدہ یہ ہوگا، جو ہی آپ غسل کریں گے تو غسل کرنے کے 5 سے 10 منٹ کے بعد آپ کا جسم مکمل طور پہ آسیب اور سائے سے آزاد ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے جسم سے ایسے وزن اترا ہے جیسے پہلے کوئی پہاڑ تھا، کوئی منو وزن پڑا ہوا تھا۔ آپ کے کندھے بھی بالکل کلیئر ہو جائیں گے، آپ کا جسم، وزن، بوجھ سب ختم ہو جائے گا، ہلکا پھلکا پھول کی طرح ہو جائے گا۔ یہ عمل آپ کو اس لیے دے رہے ہیں، ابھی 2 دن باقی ہیں شب برات سے، تو لازمی اس کا طریقہ بھی دوبارہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 21 عدد بیری کے پتے لینے ہیں، سبز پتے ہوں، سوکھا پتا نہ ہو، سوراخ والا پتا نہ ہو، ثابت پتے ہوں، اور ان پتوں کے اوپر نام لکھنا ہے مریض کا اور اس کی والدہ کا نام۔ اس کے بعد اس کا پانی کا پتیلا لینا ہے اور ان پتوں کو پانی کے اندر آدھا گھنٹہ ابالیں۔ اس کے بعد چھان کے پتے علیحدہ کر لیں یا ویسے پتے پانی سے نکال کے سائڈ پہ کریں۔ اگلے دن دودھ کے اوپر پتوں کو خشک کر لینا ہے، اور یہ بیری کی پتوں والا جو پانی ہے، اس پانی کے ساتھ آسیب زدہ، سایہ زدہ جو مریض ہے
اس کو نہلا دینا ہے۔ یہ عمل مریض خود بھی کر سکتا ہے اور یہ عمل مریض کے گھر والے مریض کے لیے بھی کر سکتے ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں، عورتیں بھی کر سکتی ہیں، بچے بھی کر سکتے ہیں۔ جس گھر کے اندر اگر آسیب یا سائے کا مسئلہ ہے اس گھر کے اندر اس پتوں کا پانی چھڑکاؤ بھی کر سکتے ہیں، وہ گھر بھی انشاءاللہ آسیب زدہ ہوگا یا سایہ زدہ ہوگا تو وہ سایہ اور آسیب مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔